دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم. کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، اور خدا کر دے فطرت شناس دے تجھ کو، تو سکوت لالا و دل سے کلام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، اسی لیے تو خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیزان گرامی، آج کی اس پرمستبت محفل میں اور رونق محفل میں آزادی ہند کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور ساحل آزادی ہند کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کے عظمت سے معمور تھا، جن کے چہروں پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ تھیں، جن کے دل جذبہ جہاد سے سرشار تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ و داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے، اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آخری اور سد سکندری بن کر حائل ہو گئے ہیں. محترم حضرات، اس چمنستان عالم ہندوستان کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ اور اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج دیا، انہوں نے اس کے چیلنج کو فوراً قبول کیا اور سب تک میدان میں آن کے اور جم کر پوری بےخوفی سے واقعے کا مقابلہ کیا. اور انہوں نے جانے تو دے دی مگر باقی کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیے مگر پرچم اسلام کو گرنے نہ دیا. آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناطاق سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و یارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن گئے تھے، جب باشندگان ہند پر افراد کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کے خون کی قیمت ان کے پسینوں کی سیکھنے لگ گئی، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم تبارک بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محل فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن علی اللہ محدث نبی ہے. حضرات، یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کو نسبین کا اعلان فرما دیا تھا. جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کا بھی تصاحت انتظار کرنا تھا. شاہ عبدالعزیز کا پتہ کیا تھا؟ گویا ایک بیوہ بجلی تھی جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، سینوں میں بلبلے مچلنے لگے، عورتوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی. مسند دس پر بیٹھ کر، مسند دس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ کا نظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر توکل علی اللہ اور سامانی کے عالم میں ایک انتر نکل پڑے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے کے منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانے کے منزل مگر، راہ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. لیکن یہ کارواں پوری منزل مقصود نہیں پہنچ پایا، بہت قربانیاں دی گئی. کبھی کالا پانی کی جیل راتیں کاٹی گئی، کبھی مالٹا کی جیل میں اپنے آپ کو قید کیا گیا. انگریز مورخ اس وقت کا بڑا مورخ تامسن لکھتا ہے، اپنی یادداشت میں لکھتا ہے
جس پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہو. سزا دینے کا ایک یہ طرز بھی ہوتا تھا کہ علماء کو جانوروں پر بٹھا کر گردن کو پیروں سے باندھ دیا جاتا اور نیچے سے جانوروں کو چلا دیا جاتا. 40 علماء کو گولیوں میں بند کر کے دریا میں پھینکا جاتا، اوپر سے گولی کا نشانہ بنایا جاتا اور پھر ہم کو غدار کہا جاتا ہے. اگر ہمیں غدار کو پابند ہوا پابند بھی نہیں، سن لو، اگر ہمیں غدار کو پابند ہوا پابند بھی نہیں، اپنی کثرت پر اقرار خدا کی قسم خدا کیوں بھی نہیں. اگر یہ ظالم حکومت ہمارے حکم کو یوں ہی پامال کرتی رہی تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم وہی شہران اسلام اور سرفروشان اللہ عام کے پسند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی اور انشاءاللہ ایک اور ہم بھی بدل کر کے دیتے ہیں. کیونکہ سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے اور دیکھنا ہے سو کتنا فوز قاتل میں ہے. یہ ایک ناقابل حقیقت ہے. آج ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ آج حالات کتنے بہتر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس طرح کے حالات دیکھنے اور سننے میں نہیں آئے. پھر یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی اور خود فراموشی، یہ رقابت و حوصلہ کی، یہ فطرت کی طاقتوں کو ریا کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر یہ قوم یہ نوجوان اپنی سیاست و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کے راستے بنی ہوئی ہے اور سنت کے افعال کو اپنی تہذیب و ثقافت سے جس سے آشنا ہی ہے. خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمند ڈال دیا کرتا تھا، تاریخ گواہ ہے، جو پہاڑوں کو سیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی چوٹی پر ہو جایا کرتی تھی، جن کے عزم سفر سے چکانے چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی صحیفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا جو صرف اور صرف ایک خدا کے سامنے جھک سکتا تھا. آج وہ نوجوان پتہ نہیں کہاں چلے. یاد رکھنا کسی بھی قوم کی انقلاب میں نوجوان کے افکار و عزائم کو بڑا اثر ہوتا ہے. مستقبل کی تعمیر میں نوجوان کے انقلاب، نوجوان کے افکار و عزائم کو بڑا اثر ہوتا ہے. ان کے افکار و عزائم قومیت کی تعمیر مطلوب ہوا کرتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں رقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، رقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے روح اپنی منزل آسمانوں میں. اور اے نوجوان، نہیں تیرا نشیمن عصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن عصر سلطانی کے گنبد پر، وہ تو شاہی ہے اسیرا کے پہاڑوں کی چٹانوں میں. کاش آج کا نوجوان اٹھے، میدان عمل میں آئے اور نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے، جس کے ذہن میں تصور بھی ہو کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد